تم نہ بھی مانو تو وہ مر گیا، کیونکہ جو بیداری میں ہے وہ نہیں جانتا کہ نیند میں اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب وہ نیند میں ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد بیدار ہوگا یا نہیں۔ سمجھو کہ مر گیا، نہ بھی سمجھو تو مر گیا۔ اب اگر وہ اسے دوبارہ بیدار نہ کریں تو وہ مر ہی گیا نا۔ تو کتاب اللہ میں ہے جب تم سوتے ہو تو ایسے ہی ہو جیسے تم مر گئے، پھر اگر تمہاری زندگی ہے تو واپس چلے جاتے ہو، زندگی نہ ہوتی تو پھر تم سو ہی گئے تھے۔ تو ذاکر کو اس پہلی کیفیت میں دوبارہ بھیج دیا کیونکہ ابھی اس کی زندگی ہے، زندگی نہ ہوتی تو وہ مذکور میں فنا ہو گیا، اور یہ اس کا کمال تھا۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے تگ و دو جاری ہے ذاکرین میں، اور کہا کہ ذکر کرتے رہو کرتے رہو۔ زندگی میں اس کمال میں نہ بھی پہنچے تو اگر بوقت موت ذکر کرتے ہوئے جاؤ گے تو جب ہم تمہیں اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ اٹھائیں گے جو کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے جو لوگ اس شعور کے ساتھ فوت ہوئے کہ وہ حقیقی معنی میں ذاکر تھے، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان لوگوں میں اٹھائے جائیں گے جو حقیقی طور پر ذکر کے کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ لہذا کچھ لوگ ولی اللہ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ جب ان کو دوبارہ اٹھائے گا تو اولیاء میں اٹھائے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ جب دوبارہ اٹھائے گا تو اولیاء میں اٹھائے گا۔ اب اگر وہ لوگ کہہ دیں کہ ہمیں زندگی میں ہی تو بتا دیتا کہ ہم اولیاء میں سے ہو گئے ہیں، یہ بات وفات کے ولیوں میں سے اٹھایا تو کیا اٹھایا؟ تو وہ فرمائے گا زندگی میں اٹھا دیتے تو اتنے فتنے بھی تمہاری طرف لپک آتے، کیونکہ اگر تم اپنے شعور میں جان لیتے کہ ہم ذکر کی حقیقت کو پہنچ گئے ہیں تو جو تمہارے مد مقابل شعور ہے وہ بھی تو جان لیتا کہ یہ پہنچ گیا ہے۔ اب جنگ تو جاری ہے، اس لیے وہ لپک پڑتا۔ پیچھے کھینچو اس کو۔ اچھا ہوا کہ بعد موت کے اٹھے تو حقیقت ذکر کی حقیقت کے ساتھ اٹھائے گئے، تو یہ بھی میرا ایک احسان ہوا۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور پر نہیں ڈالا کہ وہ خدا کے ولی ہیں، تو یہ بھی خدا کا احسان ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے شعور پر یہ اتار دے کہ تم بھی اولیاء میں سے اٹھائے جاؤ گے تو وہ اس جہان میں ہو سکتا ہے کہ اس سے پھسل جائے کہ ہم تو ہو گئے۔ اس لیے بعض پردے اچھے ہیں، بعض پردے اچھے ہیں کہ پڑے رہیں، اور بعض حجاب مناسب ہیں کہ وہ چیزیں حجاب ہی میں رہیں۔ اس اعتبار سے مجھے کچھ پوچھے کہ جو ذکر کی حقیقت کو پہنچے ان پر پردے ڈال دیے گئے، اس لیے کہ خدا خود بھی محجوب ہے، اس پر بھی پردے ہیں۔ 70,000 پردوں کے بعد جا کے شان تنزیہی شروع ہوتی ہے، ان پردوں کے اندر بھی شان تشبیہی کہ ظہورات ہوتے رہتے ہیں، تجلیات ہوتی رہتی ہیں۔ اتنے ہزاروں پردے اٹھنے کے بعد شان تنزیہی کی حقیقت شہود پر جلوہ گر ہونے کے لیے جب آگے آتی ہے تو بندے کی بس ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر وہ کہتا ہے کہ العجز عن درک الادراک ادراکو، کہ شان تنزیہی کی ان حقیقتوں پر پہنچنے سے عاجز ہو جانا ہی دراصل پہنچنا ہے۔ تو ذکر کی حقیقت تک جن لوگوں کو رسائی ہے، پھر ان کی زبانوں پر وہ حقیقت ہی جاری ہے، اور اس حقیقت کو جاری کرنے کے لیے وہ لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے شعور پہ ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ کہیں ذکر کو لفظ کے ساتھ اور کہیں ذکر کو معنی کے ساتھ جوڑا ہے، کہ کچھ لوگ لفظ کا ذکر کرتے رہیں گے کیونکہ ان کے شعور کی سطح وہاں ہے، وہ بھی نیک لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں جو ذکر کرتے لفظوں سے تکرار کرتے، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ان سے زیادہ ترقی یافتہ وہ قوم ہے جو ذکر کی حقیقت یا ذکر کے معنی و مفہوم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ ذکر کی مجلس کہیں بھی برپا کی جا سکتی، لیکن ہر جگہ لفظ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لفظ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ لفظ کے ساتھ ذکر کی مجلس برپا کریں گے تو آپ کو ایک مخصوص ماحول چاہیے۔ ظاہر ہے جہاں آپ سب لوگ مل کے کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
ماحول چاہیے نا. لیکن یہ جو مفہوم ہے، جو لفظ سے حقیقت تک کے بیچ کی جو کہانی ہے، چونکہ اس میں لفظ ہے ہی نہیں، یہ آپ کہیں بھی برپا کر سکتے ہیں. اور اس نے کہا کہ تم اگر اس معنی کے ساتھ میری طرف متوجہ رہو گے تو جہاں بھی رہو گے میں بھی اسی کے مناسب معنی کے ساتھ تمہاری طرف ہوں. تو جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے ساتھ میں ہوں. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ ذکر کی حقیقت تک پہنچے ہیں، ذکر کے معنی تک، اس کے مفہوم تک پہنچے ہیں، تھوڑے پر بھی قناعت کرتے ہیں، کیونکہ اس تھوڑے میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو کم ہے، یہ کم بھی اصل میں کسی حکمت سے ہے، تو صبر کرتے ہیں، اس پر بھی شاکر ہوتے ہیں. لیکن جو ذکر کے معنی تک نہیں پہنچا، وہ لفظ سے کافی زیادہ تکرار کرتا ہے، لیکن جب اسے تھوڑا دیا جاتا ہے تو شور ڈالتا ہے. یعنی لفظ سے ذکر بھی کرتا رہتا ہے، لیکن رزق جب کم ہوتا ہے تو شور ڈال دیتا ہے، بیمار ہو جائے تو شور ڈال دیتا ہے. اور جو ذکر کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے وہ شور نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذکر کا معنی اس چیز کا سبق ہے کہ کائنات میں کم یا زیادہ ادھر سے ہی ہوتا ہے. پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، ظاہر ہے ضرورتیں ہیں، لیکن کوشش سے بھی زیادہ نہ ہو، شور نہیں ڈالتے، آسمان سر پہ نہیں اٹھاتے. تو ذاکر بنے رہنا چاہیے. لفظ کی توفیق تو نہایت ضروری ہے، لفظ کی، کیونکہ لفظ سے جائیں گے نا معنی کی طرف، ڈائریکٹ معنی کی طرف اس دور کے اندر تو بہت مشکل ہے جی. بلکہ اس کے اندر تو بڑی چال بازیاں بھی ہیں. مطلب کچھ لوگ چپ ہیں اور چپ کو محمول کرتے ہیں معنی پر، حالانکہ اگر چپ معنی کے بغیر ہو تو وہ چپ ہی ہے نا، اس کو کیا کریں گے. جہاں پہ لفظ کی ضرورت اور حاجت ہے وہاں لفظ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ لوگ گزر گئے جو لفظوں کے بغیر اشاروں سے معنی سمجھ جاتے تھے، وہ تو اب رہے ہی نہیں. جو اندر سے جانچ جاتے تھے کہ خاموشی میں کیا ہے. مثال کے طور پہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں ایک دفعہ صوفیہ نے کچھ توحید پہ اشعار سنے تو کچھ لوگوں کو وجد ہوا. تو وجد میں جو ان کی حالت ہوئی سو ہوئی. تو ایک شیخ نے جناب جنید سے کہا کہ آپ پر یہ حالت نہیں ہوتی. تو استاد ہوتا ہے، وہ حالتوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ پر یہ حالت نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر وہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ ترل جبال تحسبها جامدہ وہی تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو ٹھہرے ہوئے، حالانکہ وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، حرکت میں ہیں، چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں. لیکن چونکہ تم ان کے چلنے کی کیفیت کو شعور میں نہیں لا سکتے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو جو ذکر کے معنی تک پہنچے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے ٹھہرے ہونے میں ان کے چلنے کی کیفیت کو وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ جو چلنے کو چلنے مراد لیتا ہے. ذکر میں رہنا چاہیے تاکہ ذکر کرتے کرتے وہ یہاں سے جائے. سارے ہی چھوڑ جائیں گے اس جہان کو، کوئی بھی نہیں رہے گا. کسی کا کوئی چاہنے والا نہ ہو یا کسی کے 1000 چاہنے والے، کوئی بالکل فقیر اور مسکین اور ملنگ ہو، یا کوئی بڑا ہی تونگری میں ہو، بڑا ہی مالدار ہو، جگیردار ہو، طاقتور ہو، ایک ایک کر کے ساری، ایک ایک کر کے سب، فطرت ان کو چنتی جا رہی ہے. جیسے کسی جنس میں سے ہم گھاس پھوس الگ کر دیتے ہیں اور اس میں سے میوہ نکال لیتے ہیں. تو یہ انسان مستقر و متاع الی حین،
جائے قرار تو یہ ہے، لیکن متاع الی حین، ایک وقت تک نفع اٹھانے کی جگہ ہے، اس کے بعد وہ واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ذکر میں نہیں ہے وہ غفلت میں ہے، اور جو غفلت میں ہے وہ جہالت میں ہے، جو جہالت میں ہے وہ سفاہت میں ہے، جو سفاہت میں ہے وہ عدم میں ہے، اور جو عدم میں ہے وہ قابل ذکر ہی نہیں، کیونکہ جو معدوم ہے وہ قابل ذکر نہیں۔ قابل ذکر وہی ہے جو موجود ہے، اور موجود یہ ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے دفتر جائے اور وہاں جا کے رجسٹر پہ سائن کرے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، وہ تبھی حاضر ہے، اور اگر وہ سگنیچر نہ ہو یا وہاں جا کے کوئی بیل نہ دے کہ میں آ گیا ہوں، تو وہ حاضر نہیں سمجھا جائے گا، سمجھا جائے گا چھٹی پر ہے، اگرچہ وہ وہیں ہے، اس کو کچھ لوگ دیکھ بھی لیں کہ وہیں ہے، لیکن کاغذات میں وہ غیر موجود ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ تو آدمی زندگی میں حاضر فطرت کے ہاں تبھی گنا جائے گا جب وہ حاضری لگوائے گا، حاضری نہیں لگواتا تو وہ معدوم ہے، اور معدوم ہمیشہ سفیہ ہے۔ وہ تب صفات سے معرفت کی طرف آ سکتا ہے، یا جہل سے علم کی طرف، یا غفلت سے اجالے کی طرف، کہ جب وہ حاضری لگوائے۔ لہذا فرمایا حاضری لگواتے رہو، اور اسی لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس میں شان تنزیہی ہے، اس میں شان تنزیہی ہے، اتنی زبردست قسم کا رجوع ہے کہ جس کو وہی سمجھتا ہے جس کے اندر یہ بیٹھ گیا ہو، لا الہ الا اللہ، جس کے اندر یہ سرایت کر گیا ہو، اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ بات کچھ لوگوں نے آگے بڑھائی تو الجھنیں بھی پیدا ہوئی، اگر وہ یہاں تک رہتے تو الجھنیں کم ہوتی۔ اس لیے ذکر کے وہ طریقے، ذکر کے وہ الفاظ جو خود پیغمبر نے ارشاد فرمائے، وہ وصال اور حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔ عام شعور تو یہی ہے۔ ان میں سے وہ ترقی یافتہ لوگ جنہوں نے آگے ان لفظوں سے آگے معنی کی طرف دوڑ لگائی اور پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا، ان کے لیے وہ ان کے معمولات ہیں۔ بہرحال کوئی ابتدائی سٹیج پہ ہو یا انتہائی پہ ہو یا وسط میں ہو، اگر وہ غافل ہے تو وہ ذاکر نہیں، اور جو ذاکر نہیں وہ معدوم ہے، اور جو معدوم ہے وہ جہالت میں ہے، اور جو جہالت ہے وہ اندھیرا ہے۔ تو انسانیت ساری کی ساری اگر غافل ہو جائے تو ساری اندھیرے میں ہے، اگرچہ اجالے جتنے بھی بڑھ جائیں تو وہ اجالے آپ کے نہیں ہیں۔ میرا اجالا میری ذات میں میری بیداری ہے، ورنہ کل جہان کا اجالا یہ میرا اجالا نہیں ہے۔ یہ سورج میری ملکیت نہیں ہے جو روشنی دیتا ہے، میری روشنی میرے وجود میں میرا علم ہے، میری بصیرت ہے، اگر میں پیدا کر لوں، میرا ذکر ہے، میرا ہوشیار ہونا ہے، ورنہ کل جہان اس پر تو ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، نہ ہماری ملکیت ہے، نہ ہماری اختیار سے۔ چنانچہ میں کل جہان بھی موجود ہو جائے، میں تب تک معدوم ہی ہوں جب تک جاہل ہوں، جب تک غافل ہوں۔ میں اسی صورت موجود ہوں گا جس صورت مجھ میں بیداری پیدا ہو جائے گی، اور یہ بغیر ذکر کے نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ اللہ کرتے رہیے اور کراتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔